أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں عبادت کرنے والا ہوں میں اس کی جس کی تم نے عبادت کی، اور تم نہیں عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ سورہ کافرون ہے. نزول کے اعتبار سے مکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 6 آیتیں. اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت ملنے کے بعد اللہ کے حکم سے جب توحید کا پیغام دینا شروع کیا، جیسے پیچھے یہ بات آئی کہ ابتدا میں دعوت و تبلیغ کا عنوان صرف توحید تھا. نماز کا حکم تو بعد میں آیا، برسوں بعد میں آیا. روزے کا حکم برسوں بعد میں آیا. زکوٰۃ اور حج کا حکم ایک زمانے کے بعد آیا. جس وقت آپ کو نبوت و رسالت ملی تھی، آپ صرف ایک پیغام دیتے تھے اور وہ توحید کا پیغام تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور اس بات کو دل کے یقین کے ساتھ مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ اور کسی بات کا مطالبہ نہیں تھا، صرف توحید کہ شرک سے باز آ جاؤ کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کرو. یہی ایک دعوت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے درمیان دیا کرتے تھے. اور شرک کرنے والے مکے کے مشرکین کو یہی بات بہت گرا گزرتی تھی کہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے بتوں کی پوجا کرنا، ہمارے باپ دادا کا دین ہے الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ معبود ماننا. عجیب و غریب بات تھی. مکہ مکرمہ میں بتوں کی تعداد کیا تھی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آج بھی مشرکین 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. آج ہندوستان میں جو مشرکین ہیں وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں جن کے نام بھی ان کو نہیں معلوم. خود مسجد حرام بیت اللہ میں 360 بت تھے اور ہر دن کے لیے الگ بت تھا، ہر کام کے لیے الگ بت تھا. سفر کے لیے الگ تھا، حضر کے لیے الگ تھا،
موسم بدلتا تھا تو موسم کے اعتبار سے بھی الگ الگ بت تھے. سردی کا الگ تھا، گرمی کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، رزق دینے والا الگ تھا، اولاد دینے والا الگ تھا، بیماری سے شفا دینے والا الگ تھا، خوشی دینے والا الگ تھا، سکھ راحت چین دینے والا الگ تھا. ہر کام کے لیے الگ الگ بت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور اور بنیاد توحید تھی، اور مشرکین کو یہ بات گوارا نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، حقیقی چچا تھے، عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ہر بیوی سے اولاد. ایک بیوی، ان سے دو بیٹے تھے، ایک حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور دوسرے ابو طالب. یہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں ایک باپ ایک. تو ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور اخیر وقت تک حضور کی حمایت کرتے رہے، مشرکین مکہ کا مقابلہ کرتے رہے، اور کوشش کرتے رہے کہ مشرکین مکہ کی زیادتیوں اور ظلم سے حضور کو بچائے رکھا جائے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ابو طالب کی اسی محبت اور تعلق کی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سب سے ہلکا اور سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور ابو طالب کو روزانہ اتنا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. حضور نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اور یہ صرف ابو طالب کو جہنم میں پانی دیا جائے گا. اور وہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ابو طالب کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے دماغ کھوپڑی میں ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں دال کھولتی، اور ابو طالب یہ سمجھیں گے مجھ کو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب کو دیا جائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ میری حمایت کرتے، میری حفاظت کرتے تھے. ابو طالب کے انتقال کے وقت مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کے ابو طالب سے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ جو ایک نئے دین یعنی توحید کا پیغام دے رہا ہے اسے روکو. دولت چاہیے، ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں گے. بادشاہت چاہیے، ہم اپنا حاکم اور بادشاہ مان لیں گے، مکے کا سردار بنا دیں گے. عورت چاہیے، جس عورت سے کہے ان کا نکاح کروا دیا جائے گا. روکو. اور اس انداز میں بات کی کہ ابو طالب بھی متاثر ہو گئے، اس لیے کہ بات کرنے والے سب مکے کے سردار، رؤسا اور بڑے لوگ تھے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے اپنے انداز میں بات رکھی کہ بھتیجے، ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ یہ اٹھا نہ سکیں. تو حضور نے پوچھا کہ چچا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ مکے کے امیر، مکے کے رئیس اور سردار لوگ ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں اسے مان لو. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ توحید کا پیغام دینے سے رک جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مکے میں ایک بڑا سہارا تھا ابو طالب کی شکل میں، اب وہ بھی دھول مل ہو گیا ہے.
لیکن حضور تو صبر و استقامت کے پہاڑ تھے. دل تو بہت دکھا، لیکن حضور نے 2 ٹوک جواب دیا. اور 2 ٹوک جواب یہ تھا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں توحید کا پیغام دینے سے، دعوت و تبلیغ سے رک جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا. یا تو میں اپنا پیغام اپنا پہنچانے میں، اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا اس راستے میں میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن رکوں گا نہیں، ان کی بات نہیں مانوں گا. حضور کے اس استقامت کو دیکھ کر ابو طالب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی پھوڑ دی جائے گی. اسی حمایت اور تائید کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. موت کا وقت تھا. مشرکین مکہ نے، حضور نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیں، میرے کان میں پڑھ دیں. احاجک بہا عند اللہ یوم القیامہ، میں کل میدان محشر میں قیامت کے دن آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑوں گا. اور ابو طالب پڑھ بھی دیتے کلمہ، لیکن جو مشرکین مکہ وہاں تھے وہ کہنے لگے کہ ابو طالب، مکے کی بوڑھی عورتیں تم کو تانا دیں گی کہ موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کو تم نے قبول کر لیا. یہ وہ بات تھی کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے، اور ان کی زبان سے نکلا اموت علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین اور مذہب پر مرتا ہوں. ظاہر بات ہے توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، شرک اور بت پرستی پر قائم رہے، اسی پر ان کا انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ، بہت دکھ ہوا اور بہت دل برداشتہ ہو کر کے آپ وہاں سے ہٹے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ظاہر بات ہے 2 ٹوک انداز اللہ نے اختیار کیا کہ ابو طالب کے شرک پر مرنے پر آپ کو جو دکھ ہوا ہے اور جس طرح کے جذبات کا اظہار آپ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضے قدرت میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے اس طرف پھیر دیتا ہے. اگر کسی کو ہدایت ملی ہے تو یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ نے ہدایت دی. اور اس پر ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے تو بہت آسان کر دیا کہ مسلمان ماں باپ کی گود میں ہمیں ڈال دیا. ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں بھی اسلام مل گیا، ہدایت مل گئی. ورنہ دھرم پریورتن بہت مشکل کام ہے. ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا بہت مشکل ہے. اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی.
ہم جیسے کمزور کیسے یہ کام کر سکتے تھے؟ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مسلمان ماں باپ کی گود میں ڈالا تو ہم بھی مسلمان ہیں، اور اتنی آسانی سے دین اسلام مل گیا تو ہمیں قدر نہیں۔ ہدایت ملنے پر، مسلمان ہونے پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سوچ سوچ کر الحمدللہ کہنا چاہیے، جب دھیان آئے، جب خیال آئے الحمدللہ، اور اس جذبے کے اور نیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اسلام دیا، تو نے ہدایت دی، تیرا کرم اور تیرا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح پہلے سمجھا بجھا کر کے، پھر اذیت و تکلیف دے کر، پھر اثر و رسوخ استعمال کر کے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو روکا جائے۔ انہی کوششوں میں سے کوشش یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ نے حضور سے مصالحت کی بات کی، مصالحت کی بات، اور وہ بات یہ تھی کہ چلو اب تم نہیں مانتے ہو تو ایسا کر لیتے ہیں کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور پھر 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، جھگڑا ختم کرو۔ 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور پھر ہم 1 سال تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ کافرون، اور اپنے محبوب کو حکم دیا، قل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے اللہ کی توحید کے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، میں جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کبھی پوجا نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرو گے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کو تم پوچھتے ہو، اور تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ بات 2 مختلف انداز میں کہی گئی ہے، اور مفسرین نے علمی اعتبار سے عجیب و غریب اس کی تفسیر کی ہے۔ علمی اعتبار سے ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ یہ بات کہی ہے تو تاکید اور تائید کے لیے، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی بار بار بولتے نا، میں بار بار بول رہا ہوں، 2 مرتبہ بول دیا پھر بول رہا ہوں، اپنی بات میں وزن اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ بعض مفسرین نے اس کو حال اور مستقبل پر تعبیر کیا ہے کہ میں کبھی بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، نہ آج، نہ اب، نہ آئندہ۔ یہی بات 2 انداز میں اللہ پاک نے کہی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی گفتگو کرنے والے اور یہ اس پیشکش کو لے کر آنے والوں کے سامنے تلاوت کی، پڑھ کر کے یہ صورت سنا دی، اور 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، گول مول بات نہیں، گول مول بات نہیں، 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مفسرین نے اس میں لکھا ہے، اس سورت کی تفسیر میں، کہ جن لوگوں کی
ہدایت اللہ کے علم میں مقدر نہیں تھی، ان کے لیے یہ بات ہے. ورنہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت جو مشرک اور کافر تھے، بعد میں ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کی عبادت کی، توحید کو مان کر کے صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے. اس لیے اس صورت میں یہ کہنا کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اسی طرح تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس سے مراد اللہ کے علم میں جن کے لیے مسلمان ہونا مقدر نہیں تھا ان کے لیے یہ بات ہے، اور جن کے لیے اس کو پکڑ لے گر جائے گا یہ کو نا مرغی آتی ہے، لے جا بیٹا، لے جا لے جا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ آخری بات ہوتی ہے جب سمجھانے سے آدمی نہیں سمجھتا اور سمجھانے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کو سمجھانا بیکار ہے، تو صاف ستھری بات دو ٹوک انداز میں کہہ دی جاتی ہے کہ اب تم کو کیا کرنا ہے تم کرو، مجھ کو جو کرنا ہے میں کروں گا. حضور نے اللہ کے حکم سے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. بہت ڈھیر سوالات آ جاتے ہیں. مفتی صاحب خیبر کی جنگ کا معرکہ کس طرح پیش آیا تفصیل سے بتائیں. تاریخ میرا موضوع نہیں ہے، میں مسئلے مسائل بتاتا ہوں. غزوہ خیبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف لڑی تھی. یہ جنگ یہودیوں سے تھی، اور خیبر ایک علاقے اور ایک قلعے کا نام ہے. جو یہودی وہاں رہتے تھے قلعہ بند ہو کر کے، ان سے جو جنگ ہوئی تھی اس کو غزوہ خیبر جنگ خیبر کہا جاتا ہے. قصر نماز کی نیت کس طرح کرے؟ قصر نماز سفر میں نماز جو پڑھی جاتی ہے، اس سفر میں جو سفر شرعی ہو، یعنی 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو، تو اس میں آدمی مسافر شرعی کہلاتا ہے. اور اگر 48 میل سے کم کا سفر ہو تو آدمی شرعن مسافر نہیں، وہ پوری نماز پڑھے گا. اور جو 48 کلومیٹر سے زیادہ یعنی 77 کلومیٹر کا اگر سفر ہوگا تو آدمی مسافر کہلائے گا اور وہ قصر کرے گا. قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، 2 کی 1 نہیں پڑھیں گے، اور 3 کی 1.5 نہیں پڑھیں گے. ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. اور ہمارے یہاں یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی 4 پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جیسے ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، اگر ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے ظہر، عصر، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھے تو ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح سفر کی 2 رکعت نماز، آدمی بولے نہیں میں 4 رکعت پڑھوں گا، کوئی کام نہیں ہے مجھ کو، 4 رکعت پڑھوں گا، ٹائم ہے میرے پاس، تو وہ نماز نہیں ہوگی، 2 ہی رکعت پڑھنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قصر 2 ہی رکعت پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہم لوگ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. اور یہ مسئلہ اکیلے نماز کا ہے. اگر ہم سفر میں ہیں اور جا کر کے ہم نے
کسی مسجد میں نماز پڑھی جماعت سے، تو امام اگر مقیم ہے 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو ہم امام کے تابع رہ کر 4 رکعت پڑھیں گے، امام کے تابع رہ کر کے 4 رکعت پڑھیں گے۔ اور اگر ہم کو امام بنا دیا گیا جبکہ ہم مسافر ہیں تو ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے اور سلام پھیر کر اعلان کریں گے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں نے سلام پھیر دیا ہے، جو مقیم ہے وہ اپنی 4 رکعت پوری کر لے۔ تو جیسے 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیسے پوری کرتے، ایسے مقامی لوگ اپنی 4 رکعت پوری کریں گے۔ جہری نماز میں امام صاحب پہلے کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے ہیں اور بعد کی 2 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھتے، تو کیا ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ یہ مسئلہ بتایا جا چکا کہ امام کی ابتدا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی سورت پڑھیں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم امام کے تابع ہیں اور امام ہمارا پیشوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی اکیلے بات کرے گا۔ جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں کسی سے گفتگو کرنے کے لیے تو افراد طے کر دیے جاتے ہیں، تو وہ کوئی بولے گا نہیں، بس فلاں صاحب بات کریں گے، یا یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی تم اور تم یہی بات کرنا، باقی کوئی بیچ میں منہ ڈالنا نہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم امام کی ابتدا میں ہے تو امام ہے، ہم اس کے تابع، امام قرات کرے گا، ہم قرات نہیں کریں گے۔ خضر نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا نام ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے نبی تھے بنی اسرائیل کے، بعض لوگ کہتے نبی نہیں تھے ولی تھے، لیکن نام ان کا خضر تھا۔ اس کو بعض لوگ خضر کہتے ہیں لیکن نام خضر ہے، نام رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ ابھی حیات ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ آج ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیں، اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، ابھی ہے، اور محققین علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ خودکشی کے خیالات دماغ میں آتے ہیں تو کیا کریں؟ یہ جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہ جان ہماری نہیں ہے اور جو مال ہمارے تابع میں ہے، اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، چائے کے لیے خرچہ کرو، پان کے لیے خرچہ کرو، اختیار دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، مسجد بنواؤ، مدرسہ بنواؤ، خرچہ کرو، ہم کو اختیار دیا ہے۔ اور اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے مال کو آگ لگانے کی اجازت نہیں، ہم نوٹ کو پھاڑ نہیں سکتے، وہ ضائع کرنا ہو گیا، اس کی اجازت نہیں۔ خودکشی کے خیالات دماغ میں آئے تو کیا کریں؟ نہیں کرنے کا خودکشی، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، وہ جب لینا چاہے گا لے گا۔ ہم کیوں ایسا کام کریں جس میں اپنی مرضی سے جان دینا شامل ہو؟ خودکشی کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے قیامت تک اسی سزا سے گزرتا رہے گا، کہ اگر اس نے پھانسی لگائی ہے تو قیامت تک اس کو پھانسی بار بار دیتے رہیں گے فرشتے، پھانسی دیں گے
پھر اتاریں گے، پھر پھانسی دیں گے، پھر اتاریں گے، پھر پھانسی دیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی بخشش نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگرچہ محققین علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ مشرکین کی طرح ان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، جب چاہیں گے اللہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آپ حضرت جی سے کب بیعت ہوئے؟ بیعت ہونا چاہیے جس شخص کے متعلق ہمیں اطمینان ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہے اور وہ بیعت کرتا ہے تو اس سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے، اس لیے بیعت ہو جانا چاہیے۔ مفتی صاحب، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ فلاں کو کینسر ہے تو اس نے کہا کہ بڑی بیماری کا نام نہیں لینا چاہیے، تو ایسے یہ بات صحیح ہے کیا؟ نہیں لے سکتے ہیں۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کسی کی پشت کے پیچھے قرآن پڑھنا بے ادبی میں شمار ہوگا یا نہیں؟ ہم لوگ اس کا بہت لحاظ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرف پیٹ کرنا یعنی اس سے روح گردانی کرنا، اس کے حکموں کو نظر انداز کرنا، من مانی کرنا، یہ تو ہے برا۔ صورتاً بھی قرآن کریم کی طرف پیٹ کرنا ہمارے یہاں بے ادبی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ گناہ نہیں۔ ضرورت ہو تو ہم لوگ جہاں چاہیں جس رخ پر چاہیں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آگے بیٹھا ہے تو ہم اس کے پیچھے بیٹھ کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں اللہم انی اسألوک من فضلک لکھا ہوتا ہے اور بعض میں من فضلک و رحمتک بھی لکھا ہوتا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ دونوں صحیح ہے۔ آپ چھوٹی دعا پڑھیں یا بڑی دعا پڑھیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ شہرت اور مقبولیت کسے کہتے ہیں؟ شہرت مشہور ہونے کو کہتے ہیں اور مقبولیت لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کو کہتے ہیں۔ شازیہ اس الفاظ کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا پڑے گا۔ نماز کی پابندی کے لیے وظیفہ بتائیے۔ وظیفے کی ضرورت نہیں، ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمت اور ارادہ کرو، شیطان کو سائڈ سے لگاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کسی کا رشتہ باندھنا کیسا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے، رشتہ بنتا نہیں ہے۔ اگر اپنے کو ایسا لگتا ہے ایسا ہے تو چوتھا کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے تو جو وقت طے ہے اس وقت پر ہو جائے گا۔ بعض لوگ عید کی نماز کے بعد مصافحہ معانقہ کو بدعت کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آمنا سامنا ہو سلام کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً مصافحہ کرنا چاہیے، اور ایک لمبے زمانے کے بعد یا لمبی مدت کے بعد ملاقات ہو تو معانقہ کرنا چاہیے۔ عید گاہ پر مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا جو ضروری سمجھتا ہو اس کو بدعت کہیں گے، اور اگر ضروری نہیں سمجھتے مصافحہ کر لیے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ حضور کی پیدائش مکے کے کس علاقے میں ہوئی؟ حضور مسجد حرام کے قریب، جو بادشاہ کا محل ہے اس سے لگ کر کے ایک مقام ہے، وہاں پر ایک گھر بنا ہوا ہے، لائبریری ہے جس میں، وہاں پر حضور کی ولادت ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں حضور کے کنکریاں مارنے کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے لیے کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ عشاء کی نماز جب جی ہو
عشاء کی نماز کیا لکھا ہے معلوم؟ عشاء کی نماز کا وقت مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی 12 بجے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اور وتر کی نماز فرض کے تابع ہے، یعنی پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد وتر پڑھیں گے۔ پہلے اگر وتر پڑھو گے تو اس کو دہرانا پڑے گا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی 6 مہینے کے بعد طے کی گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ صبر کر، انتظار کر۔ میں اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے باہر لے جا سکتا ہوں، لے جا سکتے، بیوی ہے، گھمانے لے جا سکتے ہو، لیکن ماں باپ کی مرضی ہونا چاہیے، ورنہ سماجی طور پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور بسا اوقات مصیبت اور پریشانی پیش آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بلا وجہ گھیر لیتے ہیں اور بولتے ہیں الٹر ہے، بولے الٹر۔ سنسان جگہوں پر، دور دراز مقامات پر اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ 3 سال سے رنگین ساڑی کی مزدوری نہیں بڑھی ہے، مہربانی کر کے مزدوروں کے بارے میں بولیے، بولیں گے انشاءاللہ۔ مشرک کو بخشا نہیں جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کس صورت میں؟ اعلانیہ تبلیغ سے پہلے شروع کے 3 سالوں میں کتنے افراد مسلمان ہوئے تھے؟ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں کون حجاز میں آباد ہوا؟ حضور کی وفات کے وقت مدینے میں کتنی مسجدیں تھیں؟ کس زوجہ مطہرہ کی پاک دامنی کا ثبوت خدا تعالیٰ نے قرآن میں خود دیا ہے؟ حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور ناپسند عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، اور سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ میں ہمارے آباء و اجداد کی صنعت لوم چلاتا ہوں، کئی لوگوں کو ڈھوٹا اڑ کر لگ جاتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی لوم کا مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جو مقدرات ہے وہ ہر حال میں پورے ہوتے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ کشتی پہ بیٹھا، جب ملاح کشتی لے کے چلا تو بادشاہ پوچھنے لگا کہ کب سے کشتی چلا رہے ہو؟ تو بولے بچپن سے۔ بولے تمہارے باپ کیا کرتے تھے؟ بولے وہ بھی کشتی چلاتے تھے۔ دادا؟ بولے وہ بھی کشتی چلاتے تھے۔ تو بولے دادا کی موت کیسے ہوئی؟ بولے کشتی پلٹ گئی تھی، ڈوب گئے، مر گئے۔ بولے باپ؟ بولے باپ بھی طوفان آیا، کشتی پلٹ گئی، ڈوب گئے، مر گئے۔ بولے جب تیرا باپ بھی کشتی چلاتے ہوئے ڈوب کے مرا، تیرے دادا بھی کشتی چلاتے ہوئے ڈوب کے مرے، تو بھی کشتی چلا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں رہتے ہو؟ بولے محل میں۔ بولے تمہارے والد کہاں رہتے تھے؟ بولے محل میں۔ دادا؟ محل میں۔ تو بولے دادا کہاں مرے؟ بولے محل میں مرے۔ باپ کہاں مرے؟ بولے محل میں۔ بولے جس جگہ تمہارے باپ اور دادا مرے تم پھر وہیں رہ رہے ہو، تو جس کو ڈھوٹا لگنا ہے اس کو لگے گا۔ اور عموماً لوم چلانے والے کو نہیں لگتا، وہ تو لوم کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے۔ اب ڈھوٹا اڑ کے یا تو ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اڑتا ہے تو گلی میں سے جانے والے کو لگ جاتا ہے نا، اب کیا گلی سے گزرے بھی نہیں کہ یہ گلی میں کارخانہ ہے، ادھر سے مت جاؤ۔ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ جہنم کو علماء سے بھڑکایا جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟
علماء کی دو قسمیں، ایک علماء سو ہے، ایسے علماء جو برائی کو عام کرتے ہیں ایسے لوگ بھی، ان لوگوں کو جہنم کا بنیادی ایندھن بنایا جائے گا۔ مجھ سے ایک آدمی نے 50,000 روپے لیے یہ کہہ کر کے کہ یہ رقم تجھے 12 گھنٹوں میں لوٹا دوں گا، مگر 1 مہینہ ہو گیا ٹہلا رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے جھوٹ بول کر کہ مجھے کریڈٹ کارڈ کا بل بھرنا ہے، ابھی مجھے دے دو، کل واپس کر دوں گا، جو کہ میرا ہی پیسہ تھا، لے لیا اور پھر واپس نہیں کیا، تو کیا یہ دھوکہ ہے؟ نہیں، یہ دھوکہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کے لیا، 12 گھنٹے کے لیے نہیں دے رہا ہے، 1 مہینے سے ٹہلا رہا ہے۔ اب اگر تم یہ بول کر کے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، ظاہر بات ہے پیسے کی ضرورت تو ہے، اب کریڈٹ کارڈ بول کر کے اس میں تم پیسہ واپس لیے اور یہ بول کر کے کہ میں تم کو کل واپس کر دوں گا، اپنا پیسہ لینے کے لیے یہ حکمت اختیار کی۔ بغیر ٹوپی کے یا پھر ایسے نماز پڑھنا کہ ٹوپی پہننے کے بعد بھی پیشانی کے بال نظر آئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ ٹوپی پہننا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ حضور نے احرام کی حالت کے علاوہ کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ٹوپی پہننا یعنی سر ڈھانکنا سنت ہے، اور اگر پیشانی کے بال دکھ رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے موبائل، رومال جیسی چیز آگے رکھ کر نماز پڑھنا کیسے رکھ سکتے، کوئی بات نہیں۔ نفس پر قابو کیسے پائیں؟ ظاہر بات ہے نفس آدمی کو گناہ اور برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ ایک شخص تھا، رات میں اس کو گناہ کا دائیا پیدا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں لوگ چراغ جلاتے تھے اور گھر میں روشنی کرتے تھے، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور جب ایسا خیال آتا تھا تو انگلی چراغ کی لو میں ایسے لگاتے تھے۔ ظاہر بات ہے چٹکا تو لگے گا، تو اپنے آپ کو سمجھاتے تھے کہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں۔ زید اپنی والدہ کی قبر پر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، تو کیا قبر پر یہ والا سلام کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ نہیں معلوم ہے کہ بھائی قبرستان میں کون لوگ ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں مدفون لوگوں تم پر سلامتی۔ اب جب اپنی جان پہچان کی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بیوی کی قبر ہے، اولاد کی قبر ہے، جا کر کے وہاں جس طرح ہم لوگ ایسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ زکوان کے کیا معنی؟ زکوان کے معنی سمجھدار، ذہین۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب استاد شاگردوں کو مارتا ہے تو اس حصے پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، مگر یہ حکم دینی تعلیم کے استادوں کے لیے ہے یا عصری تعلیم کے اساتذہ کے لیے؟ سب کے لیے، سب کے لیے۔ جن سے ہم پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے، وہ ہمارا استاد ہے، وہ سختی کرے، اس کی سختی کو خوشدلی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، غالب گمان یہ ہے کہ یہ دینی تعلیم کے بارے میں۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، دکھانا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی جگہ جا کے پڑھنا کہ لوگ دیکھیں، یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں خیال یہ ہو کہ لوگ دیکھیں، لمبی رکعت، لمبا رکوع، لمبا سجدہ،
تاکہ لوگ بولے گا یار بہت شاندار نماز پڑھتا ہے. اگر ہمارا ایسا خیال ہے اور جذبہ ہے یہ ریاکاری ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہمارے دل میں نہیں ہے اور کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے. جیسے ہم لوگ آ کر فرض نماز میں جماعت میں شامل ہو گئے, اب ظاہر بات ہے پیچھے کے سب لوگ تو سامنے والوں کو دیکھتے رہتے نا. یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری کے ڈر سے عبادت چھوڑنا کیسا ہے, بے وقوفی ہے. یہ شیطانی خیال ہے کہ کوئی دیکھے گا اس لیے نماز مت پڑھو. ارے کوئی دیکھتا ہے دیکھے, اپنے سے کیا کرنے کا, اپنے نماز پڑھو. ایک حافظ قرآن کو دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے, اگر وہ گنہگار ہو تو کیا حکم ہوگا. حافظ قرآن ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا, اور کسی شخص کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ گنہگار ہے اچھا گمان نہیں. اس لیے کہ آدمی توبہ کرتا ہے, استغفار پڑھتا ہے, اور کسی کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گنہگار ہے. ہو سکتا ہے اس نے گناہ کیا تھا, توبہ کر لی اور اب اس کے ذمہ گناہ نہ ہو. لوگوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو کوتاہ سمجھنا چاہیے اور دوسروں کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے. لڑکیوں کو حافظ بنانا کیسا ہے, بنانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی حافظہ تھی. اگر یہ چیز برابر نہیں ہوتی تو حضور منع کرتے. رمضان المبارک میں عورتیں دور میں جاتی ہیں, جبکہ ان کو پڑھنا آتا ہے, تو کیا پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا سننے کا؟ دونوں عمل اچھا ہے. پڑھنے کا عمل رغبت ہو, شوق ہو پڑھنا, اور کبھی طبیعت سننے کے لیے آمادہ ہوتی ہے کہ کوئی پڑھے اور میں سنوں, تو سننا بھی درست ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا, لیکن آپ بعض صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم قرآن پڑھو, اور حضور سنتے تھے. گھر میں بچہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا, اسکول مدرسہ نہیں جاتا, کوئی دعا بتانا, بچوں کو سمجھانا چاہیے. بچپن سے ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ بچے ماں باپ کی بات مانے. شروع میں کیا ہوتا ہے, لاڈ پیار کے اندر جو ہے آدمی اس پر دھیان نہیں دیتا, اور بچے ضدی ہو جاتے, نافرمان ہو جاتے. بعد میں خود ہی ماں باپ پریشان ہوتے اور مفتی صاحب سے دعا پوچھتے. کیا طوطا گھر میں پالنے سے غریبی اور مفلسی آتی ہے؟ ایسا نہیں. ہم جانور پال سکتے ہیں, حضور کے زمانے میں بھی لوگ پالتے تھے, لیکن جانور بے زبان ہوتا ہے. اگر وہ بھوکا اور پیاسا ہوگا تو شکایت کس سے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا. اگر جانور پالتے ہو تو پھر ان کا دھیان اور خیال بھی رکھنا ضروری. کیا مردوں کا لمبے بالوں میں چوٹی ڈالنا سنت ہے؟ نہیں. حضور میں لمبے بال رکھے لیکن کبھی چوٹی نہیں ڈالی, اس لیے سنت سمجھنا غلط ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا کیسا ہے؟ کروا سکتے, اور اس سے اچھا ہے کہ ٹوپی پہنو. اگر میدان بھی ہے تو کسی کو دکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. میرا بھی پورا صاف ہے, یہ سب چکر میں نہیں پڑنے کا. کبوتر پالنا کیسا ہے؟ جائز ہے. کیا زمین میں دفینہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. تم پیسہ گاڑ دو تو زمین میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایسے ہی پیسہ دفینہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ پیسوں کی حفاظت کے لیے دیوار میں چن دیتے تھے, زمین میں دفن کر دیتے تھے حفاظت کے پیش نظر, اور اچانک انتقال ہو گیا, نہیں نکال پائے تو وہ زمین میں رہتا ہے. پرانا مکان کبھی دیواروں میں کچھ نکلتا ہے, کبھی زمین کھودو تو زمین سے کچھ نکلتا ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. میرے گھر والے بچڑا لینے کا بول رہے ہیں منگنی کے واسطے, اور میں سوچ رہا ہوں عقیقہ بھی اسی میں کرا لوں. ایک جانور میں دونوں ہو سکتا ہے کیا؟
ظاہر بات ہے آپ عقیقے کی نیت سے ذبح کر لو، منگنی میں لوگوں کو کھلا دو، ہو سکتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کیا عشاء کی فرض اور وتر سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے؟ تہجد کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، اور تہجد جو ہے کوئی فرض نماز نہیں، نفل نماز ہے، اس لیے ہم لوگ سونے سے پہلے پڑھ سکتے۔ اگر اخیر رات میں آنکھ نہیں کھلتی، رات کے اخیر حصے میں بہتر وقت ہے تہجد کا، لیکن اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی اور ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے عشاء کے فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، اب دوسری میں کیا الف لام میم ذالک الکتاب والی سورت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں میں ترتیب ضروری ہے، خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر نفل نماز ہے تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ سکتے، لیکن فرض نمازوں میں پہلے سورہ فلق پڑھیں گے پھر سورہ ناس پڑھیں گے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ زید امامت کر رہا ہے، سجدے سے اٹھ کر قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مصلی پہلے ہاتھ باندھتے ہیں، بعد میں امام ہاتھ باندھتے، مصلی تذبذب میں رہتے ہیں کہ کیا کریں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں سمجھا نہیں۔ ظاہر بات ہے لوگ امام کے تابع ہیں، امام امامت کر رہا ہے، وہ پہلے اٹھے گا، وہ پہلے ہاتھ باندھے گا، ہم لوگ اس کے تابع ہیں، ہر عمل میں اس کے پیچھے رہیں گے۔ اب اگر امام سے تاخیر ہوتی ہے تو امام کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ درس قرآن کی تکمیل شب برات والے ہفتے میں بہت جیسے اپنے شہر کے بیرون شہر ملازمت کرتے ہیں تاکہ وہ بھی تکمیل میں شرکت کر سکیں۔ درس قرآن کے ختم کے موقع پر قاری احمد علی فلاحی صاحب کو بلایا جائے۔ درس قرآن کی تکمیل قریب ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مہمان مکرم جو مولانا صاحب آئیں وہ صرف بیان کریں اور آپ بھی بیان کریں، دعا آپ کریں، درس کی تکمیل آپ کریں۔ کمیٹی بنائی گئی ہے اور مشورے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ عالم آ جائے اور وہ تکمیل کرا دے۔ ابھی مشورہ چل رہا ہے۔ رجب شعبان میں مدرسوں کے پروگرام زیادہ رہتے تو لوگوں کا آنا مشکل ہے، کوئی آئے گا تو انشاءاللہ وہ کریں گے، نہیں تو میں کر لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔